ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کے پیچھے نہ چلو، یعنی شیطان کے وسوسوں پہ عمل نہ کرو، بے شک تمہارا کھلا دشمن ہے، بین العداوہ، کھلا دشمن ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ادھر سے فرشتہ ڈالتا ہے تو وہ ہدایت کا نور ہوتا ہے اور اچھائی کا ہوتا ہے، تو اگر اس پہ عمل کر لے تو ہدایت پہ رہتا ہے، اور شیطان ڈالتا ہے تو وہ برائی کا خیال، برائی ہوتی ہے، وسوسہ ہوتا ہے جو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا باعث بنتا ہے۔ اگر اس کو قبول کر لے تو برائی کی طرف چل پڑتا ہے، اگر اس کی طرف سے آئی ہوئی مدد قبول کر لے تو وہ اچھائی کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو اب یہ فرشتہ جو مدد کر رہا ہے یہ نظر آتا ہے، تو مدد تو کر رہا ہے، حدیث پاک ہے، تو کہتے غیر اللہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو ہم نے کہا یہ جو ڈال رہا ہے یہ کس نے اوپر رکھا ہے؟ یہ تمہارے منہ کے اوپر جو تمہاری حفاظت کر رہا ہے یہ کس نے مقرر کیا ہے؟ جو تمہاری باڈی کے فرشتے حفاظت کر رہے ہیں وہ کس نے مقرر کی ہے؟ وہ اللہ جل وعلا نے کی ہے۔ حقیقت میں وہی مددگار ہے، لیکن فرشتے کو ہدایت کا نور ڈالنے کا اس نے ذریعہ بنا رکھا ہے، ادھر شیطان کو رکھا ہے، ادھر تو شیطان کی بھی طاقت ہے اور فرشتے کی بھی طاقت ہے، تو دیکھو کہاں وہ ڈالتا ہے۔ تو اب نظر نہیں آتا تو اس کا بھی انکار کر دو، کہ ان فرشتوں کا بھی انکار کر دو جو نظر نہیں آتے، یہ نظر نہیں آتے۔ کرامن کاتبین جو حفاظت کرتے ہیں ان کا بھی انکار کر دو کہ وہ نظر نہیں آتے۔ ہم نے کہا تم نے نظر کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے بن دیکھے ماننے کا کلمہ پڑھا ہے، کہ بن دیکھ کے مانتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرما دیا، اللہ نے فرما دیا، ہمارا اس پہ یقین اور اعتماد ہے کہ واقعی ایسے ہے، واقعی ایسا ہے۔ تو یہ جو ہے جو فرشتہ ڈالتا ہے تو پھر خیال اچھائی کا ہوتا ہے، کس کا؟ تو جو اس پہ عمل کرتا ہے تو وہ سیدھی راہ چل پڑتا ہے۔ تو ایک ہے القاء شیطانی، تو الہام شیطانی شیطان ڈالتا ہے، اور ہے کہ الہام روحانی وہ فرشتہ ڈالتا ہے۔ تو یہ تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، کسے عقل مند ہو اپنے کھلے دشمن کی پیروی کر رہے ہو، اور اب کا بھی دشمن تمہارا بھی دشمن۔ یہاں شاعر کہتے ہیں مبین بین العداوہ، یہاں یہ مبین ابانا یبین ابانا متعدی نہیں ہے کہ روشن کرنے والا ہے، یہ معنی نہیں کہ وہ تمہارا دشمن ہے جو روشن کرنے والا ہے، کھلا کرنے والا ہے، نہیں، بلکہ واضح دشمن ہے۔ یعنی یہاں مبین لازم کے معنی میں، کس کے؟ کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ لازم بھی آتا ہے، متعدی بھی آتا ہے، لازم بھی وقد جاء بالمعنی، یہی نہیں، یہ دو معنوں کے ساتھ آیا ہے، لازم بھی متعدی بھی۔ یعنی ابانا روشن ہوا، ابانا روشن کیا، واضح کیا، دونوں طرح آیا ہے۔ لیکن یہاں جو اس مقام کے مناسب ہے وہ لازم ہے، وہ کیونکہ یہاں اتباع سے روکنے کی تعلیل کا مقام ہے، اتباع سے تعلیل کا مقام، تو جب پیروی کرنے سے روکنے کی جو تعلیل ہے اس کا جو مقام ہے اس کے یہ مناسب ہے، اس کے مقام کے مناسب ہے کہ پیروی نہ کرو، کیوں؟ مقام وہ یہ کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، آیا کہ نہیں تعلیل؟ تو پھر تعلیل کے مناسب یہاں لازم ہے، یہاں متعدی نہیں، یہ جو کھلا تمہارا دشمن ہے۔ اب دیکھو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے، میں کہتا ہوں یہ صوفیہ کے ایک ایک جملے زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دشمن کے کہنے پہ، دشمن کے کہنے پہ تو نے یار کا وعدہ توڑ دیا، دشمن کے کہنے پہ تم نے یار کا وعدہ توڑ دیا، غور کر، غور کر کس سے تعلق جوڑا ہے اور کس سے تعلق توڑا ہے۔ آج لوگ شیطان کے مان کے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بے حیائی اور یعنی فحاشی کر کے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، مسجد میں ختم ہو رہا ہوتا ہے، زور سے پہلے ختم ہوتا ہے، مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، نماز بھی نہیں پڑھی اور مستحب عمل کیا، فرض چھوڑ دیا، شادیوں بیاہوں میں بے حیائی اور یعنی فحاشی کر کے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں، اولیاء، انبیاء، صلحاء اور اہل بیت اطہار، ازواج مطہرہ، ان پہ بول پہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے، شہزادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم سے پوچھو تم خوش ہو رہے ہو؟ غور کرو، اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کی اطاعت کا، اس کی فرما برداری کا، تو اس کو چھوڑ کر اللہ کے دشمن کی مان کر تم نے اتنا بڑا نقصان کیا ہے کہ تو نے اپنا تعلق خدا سے توڑا ہے اور شیطان سے جوڑا ہے۔ کس سے؟ شاید یہ سمجھ آ جائے
کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ میرا نقصان کتنا ہو گیا ہے، کہ نقصان یہ ہوا کہ جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے، تم نے اس سے تعلق جوڑ لیا اللہ کی نافرمانی کر کے، اور اللہ عز و جل سے اپنا تعلق توڑ دیا اللہ۔ حالانکہ تھوڑا سا بھی بندہ سمجھے سوچے کہ جس کی ہر گھڑی مجھ پہ نعمت ہر گھڑی کرم ہے، تو مجھے اس کا وعدہ پورا کرنا چاہیے یا اس کی نافرمانی کرنی چاہیے، اور مجھے اس سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے اس کے دشمن سے یا اپنے دشمن سے کرنا چاہیے؟ تو اس کی عقل بھی کہے گی کہ واقع ہی جو تیرا دشمن ہے اللہ کا دشمن ہے، اس سے تعلق توڑنا چاہیے، اور ضروری ہے اس سے تعلق توڑنا، اور جس کی ہر گھڑی تم میں مہربانیاں ہے، تمہارا دوست ہے وہ اللہ ہے، اس سے اس کا وعدہ پورا کرنا چاہیے، اور اس سے تعلق اپنا مضبوط اور تعلق جوڑنا چاہیے۔ تو یہ چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے۔ فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، بلا شبہ یأمرو وہ حکم دیتا ہے تمہیں بالسوء برائی کا، یعنی الاسمی گناہ کا، وہ تمہیں گناہ کو حکم دیتا ہے، والفحشاء القبیح اور برائی کا، وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے شرعن، جو قباحت شرعن ہے تو شرعن برائی کا تمہیں حکم دیتا ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ یہ کہتا ہے کہ تم کہو اللہ پر وہ جو تم نہیں جانتے، وہ جو یعنی من تحریمی، وہ جو حرام کرنا ہے تو وہ تم نہیں جانتے، معلم یو حرام، جو حرام نہیں کیا گیا، جو حرام کیا اس کو حرام کرنا، اس کو حرام کرنا جو حرام نہیں کیا گیا، اور اس کے علاوہ، اور وغیرہ اس کے علاوہ جو حرام نہیں کیا گیا، تم وہ اللہ پر کہو، تم جو تم نہیں جانتے، یعنی اس کا حرام کرنا، اس کا حرام کرنا جو حرام نہیں کیا گیا اس کے علاوہ، تو یہ تم اللہ پر نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ باندھ دو، کیا کر دو، یہ کہو۔ اور یہ شیطان کہتا ہے، یہاں دیکھو کہ آیت کریمہ میں کہ بالسو، تو سو سے مراد ہر چھوٹا بڑا گناہ ہے، سو سے مراد جب سو کا لفظ آتا ہے یہاں ہر چھوٹا بڑا گناہ مراد ہو سکتا ہے، ہر چھوٹا بڑا گناہ، تو یہ عام ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو اس کے بعد فحشا بتایا، تو فحشا بھی تو گناہ ہے نا، تو یہ خاص ہو گیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ عام اور خاص کی قبیل سے، عام یعنی پہلے عام ہے اور پھر اس پہ عطف خاص کا کر دیا، تو عطف عام اور عطف خاص سے ہاتھ کے قبیل سے ہو گیا کہ برائی اور فحشا ایک، اور شاعر بھی کہا القبی شرعن، القبی شرعن، تو انہوں نے ایک ہی کر دیا، انہوں نے شاعر نے ایک ہی کیا کہ سو اور فحشا ایک ہی ہیں، یعنی شرعن جو برائی ہے، شرعن القبی، تو بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برائی اور بے حیائی کا، تو یہ شیطان تمہیں برائی اور بے حیائی کو حکم دیتا ہے، اللہ عز و جل تمہیں اپنی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیتا ہے، اور شیطان کے کہنے پہ پھر تم اللہ پہ الزام لگا دیتے ہو کہ اللہ نے یہ حرام، کہ اللہ نے حرام نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور خود ہی تم نے حرام کر لیا، خود ہی تم نے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب انہیں کہا جائے کنہیں، یعنی ایل کفار، یعنی کفار یعنی المشرکین، مشرکین کو کہا جائے، کن کو؟ یا کفار سے مراد بھی مشرکین ہے، جب مشرکین کو کہا جائے اتبعوا ما انزل اللہ، پیروی کرو ما اس کی، انزل اللہ جو اللہ نے اتارا، ما کا بیان ملت توحید، یعنی توحید، اللہ کو ایک مانو، اللہ کو، وتحلیل الطیبات، اور ستھری چیزوں کو حلال کرنا، اس میں تم کیا کرو؟ اللہ کی پیروی کرو، جو اللہ نے اتارا اس کی پیروی کرو، کیا اتارا؟ کہ اللہ کی توحید اور پکیزہ چیزوں کو حلال کرنا، تو تم بھی پکیزہ چیزوں کو حلال مانو، ٹھیک ہے، اور یہ پیروی کرو قرآن کی کہ وہ حلال ہے، اور توحید اسے مانو۔ قالو انہوں نے کہا لا نہیں، یا لا محذوف نکالا، کیا نکالا؟ یعنی انزل اللہ، جب کہا جائے انہیں مشرکین کو کہ جو اللہ نے اتارا اس کی پیروی کرو، توحید اور پکیزہ چیز کو حلال کرنا اسے مانو، تو وہ بولے لا نہیں، ہم نہیں کریں گے، ہم اس پہ ایمان نہیں رہیں گے جو اللہ نے اتارا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی پیروی نہیں کریں گے جو اللہ نے اتارا ہے، بلکہ ہم تو نتبع پیروی کریں گے ما الفینا وجدنا علیہ آبانا، جس پر وجدنا الفینا وجدنا، جس پہ ہم نے پایا آبانا اپنے آبا و اجداد کو، جس پہ ہم جدے اوپر اسی اپنی پیو دادے نو پایا اسی اتی عمل کریں گے، ہم اسی پیروی کریں گے۔ من عبادت الاصنام، تو باپ دادا کیا کرتے؟ یعنی وہ بتوں کے پجاری تھے، تو ہم بھی بتوں کی پوجا کریں گے، ہم بھی۔ وتحریم الصوائب،
اور والبہائر اور وہ ثوائب اور یعنی وہ صائبہ اور بحیرہ کے حرام کرنے پر تھے، اور ہم بھی انہی کی پیروی کرتے ہوئے انہیں حرام ہی مانیں گے، انہیں اللہ کی نہیں مانیں گے۔ قال تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں شارح نے عبارت محذوف نکالی، ایتبعونہم، ولو کانا سے پہلے ایتبعونہم، اللہ پاک نے فرمایا کیا وہ ان کا پیچھا کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، اگرچہ کان آبام، ان کے آباء و اجداد لا یعقلون شیئا، کچھ عقل نہ رکھتی ہوں، کچھ من امر دنیا، من امر دین، من امر دین، دین کے معاملے سے کچھ سمجھ نہ رکھتی ہوں، دین کے معاملے کی، تو پھر ان کی پیروی کریں گے، ولا یہتدون، اور وہ حق کی راہ نہ جانتے ہوں، حق کی راہ، تو نہ اگرچہ وہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت رکھتے ہوں حق کی طرف، حق کی راہ نہ جانتے ہوں۔ تو شارح نے یہاں ایتبعونہم کی بھی عبارت نکالی ہے۔ یہاں دیکھیں کہ یہ جو کہا کہ بحائر جمع بحیرہ، کہ وہ بحائر کو حرام کرنا اور صوائبہ کو حرام کرنا۔ بحیرہ کیا ہے؟ جس کے دودھ کو بتوں کے لیے روک لیا جاتا تھا، جس کے دودھ کو بتوں کے لیے، تو اس کا نام بحیرہ رکھا کیونکہ وہ اس کے کان علامت کے طور پر چیر دیتے تھے، اس کے کان کہ نشانی ہو جائے کہ یہ دودھ اب بتوں کے لیے، کس کے لیے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایتبعونہم، جو شارح نے عبارت نکالی کہ وہ کیا وہ ان کی پیروی کریں گے، یہ فعل کی تقدیر کے ساتھ اشارہ ہے، فعل کی تقدیر کے ساتھ اشارہ، یہ ایتبعونہم اشارہ کرتا ہے فعل کے مقدم ہونے سے اس طرف کہ اس کا قول ولو کان حال من مفعولہ، تو یہ جو ہے نا ولو کان، یہ اس کے مفعول سے حال ہے، اس کے، یعنی ایتبعونہم کی جو عبارت نکالی یہ اشارہ کرتی ہے کہ فعل مقدر ہے، فعل، اور وہ یہی ہے ایتبعون، اور ایتبعون میں ہم ضمیر جو ہے یہ مفعول ہے یتبعون کا، اور ولو کان آباؤہم پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ولو کان آباؤہم، یہ ہم ضمیر سے حال ہے، کیا وہ ان کی پیروی کریں گے اس حال میں کہ وہ دین کا کچھ معاملہ نہ سمجھتی ہوں اور نہ وہ حق کی راہ پاتی ہوں، نہ ہی وہ سمجھ آگی اس کی۔ اور کہتے ہیں کیا عبارت ہوگی؟ ایتبعونہم فی حال فرضہم، ایتبعونہم فی حال فرضہم غیر عاقلین، غیر عاقلین ولا مہتدین، ولا، تو کیا وہ ان کی پیروی کریں گے، ان کا حال فرض کرنے میں، ان کا حال فرض کرنے میں کہ نہ وہ عقل رکھتی ہیں، سمجھ رکھتی ہیں، نہ وہ ہدایت پاتی ہیں، یعنی وہ ہدایت بھی نہ پاتی ہوں، وہ عقل بھی نہ رکھتی ہوں، اس حال میں بھی ان کی پیچھا کریں گے، اس حال میں بھی ان کی پیروی کریں گے۔ والحمزۃ للانکاری، یا جو حمزہ ہے للانکاری کہ وہ پیروی نہ کریں، وہ پیروی، ای رد و تعجب، یعنی رد اور تعجب کے لیے ہے، یہ کیا ہے؟ رد اور، یعنی وہ ظاہر ہے جب باپ دادی کچھ دین سے معاملہ نہ رکھتی ہوں، انہیں پتہ ہی نہیں، تو کیا ان کی پیروی ہوگی؟ تو یہ رد نہیں کریں گے، اور تعجب بھی ہوگا کہ اگر کوئی پیروی کرے تو پھر کیا ہوگا؟ کہا اس پہ تعجب ہے، کتنا بیوقوف ہے، اسے پتہ بھی ہے کہ میرا باپ یہ دین کا معاملہ نہیں سمجھتا، وہ یہ بھی راہ بھی نہیں پاتا، تو پھر اس کے پیچھے چل رہا ہے، اس کے اسی طرح کہ، اور نعوذ باللہ اس کو جو ہے نا اولیاء اور علماء پہ لگا دینا۔ اولیاء علماء تو وہ ہیں کہ جو دین کا معاملہ سمجھتے ہیں، ان سے ہمیں دین ملتا ہے، ان سے، تو اب کہنا یہ بھی جو ہے نا ان کے پیچھے چلتے ہیں، وہ بدبخت تو یہ تو وہ ہیں کہ جو ہدایت کی راہ ہی نہیں جانتے، نہ ہی وہ عقل رکھتے ہیں، تو اس کے باوجود کہ وہ پیچھے چلے تو وہ کون ہے؟ پھر اس پہ تعجب نہیں ہے، اس پہ پھر تعجب ہوگا، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ عقل نہ رکھتے ہوں، دین کے معاملے کی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور ہدایت کی راہ نہ جانتے ہوں، پھر بھی تم ان کے پیچھے چلو گے، ان کے پیچھے چلو گے۔ تو فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگرچہ ان کے باپ داد کچھ عقل نہ رکھتے دین کے معاملے کی اور نہ ہدایت پاتے ہوں، الی الحق، حق کی طرف، والحمزۃ للانکار، تو یہ جو پیچھے حمزہ آیا ہے
کہ ایتبعونہم، کیا وہ ان کی پیروی کریں گے؟ تو کہا حمزہ انکار کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ کیا مطلب؟ کہ لا ینبغی ولا یلیق ان یتبعوہم، نہیں چاہیے، مناسب نہیں اور یہ لائق نہیں ہے کہ ان کی پیروی کی جائے، اور وہ ان کی پیروی کریں۔ وہم جہلتون، اس لیے کہ وہ جاہل ہیں، اس لیے کہ وہ جاہل ہیں، اس حال میں کہ وہ جاہل ہیں، اور لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، نہ وہ کچھ عقل رکھتے ہیں اور نہ ہدایت پاتے ہیں۔ تو پھر جب عقل بھی نہیں رکھتے، ہدایت بھی نہیں پاتے، تو کتنا تو عقل مند ہے کہ تو ان کے پیچھے چلیں گا؟ نہیں، مناسب ہی نہیں اور لائق ہی نہیں کہ ایسے جاہلوں کے پیچھے چلا جائے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔